الرحمن الرحیم ومنها المبتدا والخبر، اور مرفوعات میں سے ایک مبتدا اور خبر ہیں۔ مرفوعات میں سے مبتدا اور خبر ہیں۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں الگ الگ قسمیں ہیں، مستقل قسمیں ہیں، تو مصنف نے ان کو ایک فصل میں کیوں شمار کیا؟ سوال ہوتا ہے مبتدا اور خبر دونوں الگ الگ قسمیں ہیں مرفوعات کی، تو مصنف نے ان کو ایک فصل میں کیوں ذکر کیا؟ جواب یہ ہے کہ مصنف نے ان کو ایک فصل میں ذکر کیا دو وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر میں تلازم ہے، جہاں ان میں سے ایک پایا جاتا ہے تو دوسرا بھی عام طور پر لازمی پایا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں میں عامل مانوی یعنی ابتدا ہوتا ہے۔ مبتدا میں بھی عامل ابتدا ہے اور خبر میں بھی عامل ابتدا ہے۔ جواب یہ ہے کہ مصنف نے ان دونوں کو ایک ہی فصل میں ذکر کیا دو وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان میں تلازم ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک جب پایا جاتا ہے تو دوسرا بھی عام طور پر لازمی پایا جاتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں عامل مانوی ابتدا ہے۔ مبتدا میں عامل ابتدا ہے اور خبر میں بھی عامل ابتدا ہے۔ فالمبتدا هو الاسم، مبتدا وہ اسم ہے، المجرد عن العوامل اللفظیۃ، جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے، مسندن الیہ، اس حال میں کہ مسند الیہ ہو۔ مبتدا کی دو قسمیں ہیں، قسم اول اور قسم ثانی۔ مبتدا کی قسم اول وہ کی تعریف یہ ہے کہ ایسا اسم جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، جیسے زید قائم، اس میں زید مبتدا کی قسم اول ہے اور یہ عوامل لفظیہ سے خالی ہے اور مسند الیہ ہے۔ مبتدا کی دو قسمیں ہیں، قسم اول اور قسم ثانی۔ مبتدا کی قسم اول وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، جیسے زید قائم، اس میں زید مبتدا کی قسم اول ہے، عوامل لفظیہ سے خالی ہے اور مسند الیہ ہے۔ الاسم، اس پر سوال ہوتا ہے کہ مبتدا کی قسم اول کی یہ تعریف جامع نہیں، یہ ان تصوموا خیر لکم میں ان تصوموا پر صادق نہیں ہے، کیونکہ یہ مبتدا کی قسم اول ہے، حالانکہ یہ اسم نہیں بلکہ فعل ہے۔ تعریف جامع نہیں، یہ ان تصوموا خیر لکم میں ان تصوموا پر صادق نہیں ہے، کیونکہ ان تصوموا مبتدا کی قسم اول ہے، حالانکہ یہ اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے۔ جواب یہ ہے کہ اسم میں تعمیم ہے، خواہ تحقیقی ہو یا تعویلی۔ ان تصوموا اسم تعویلی ہے، کیونکہ ان مصدر یعنی اپنے ماں بعد کو اسم کی تعویل میں کر دیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اسم میں تعمیم ہے، خواہ تحقیقی ہو یا تعویلی ہو۔ ان تصوموا میں اسم تعویلی ہے، کیونکہ ان مصدر یعنی اپنے ماں بعد کو مصدر کی تعویل میں کر دیا ہے۔ المجرد، اس پر سوال ہوتا ہے کہ المجرد کا معنی ہے خالی کیا ہوا، تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مبتدا میں پہلے عامل لفظی ہوتا ہے، پھر اس کو عامل لفظی سے خالی کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں تو شروع ہی سے عامل لفظی نہیں ہوتا۔ المجرد کا معنی ہے خالی کیا ہوا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مبتدا کی قسم اول ہے، اس میں پہلے عامل لفظی ہوتا تھا، پھر بعد میں اس کو خالی کر دیا گیا، حالانکہ مبتدا میں تو عامل لفظی شروع ہی سے نہیں ہوتا۔ جواب یہ ہے کہ المجرد کا معنی ہے الذی لم یوجد، یعنی اس میں عامل لفظی نہ پایا جائے۔ المجرد کا معنی ہے الذی لم یوجد فیہ العامل اللفظی، کہ جس میں عامل لفظی نہ پایا جائے، تو اب یہ سوال نہیں ہوگا۔ عن العوامل اللفظیۃ، سوال ہوتا ہے مبتدا کی قسم اول کی یہ تعریف جامع نہیں ہے، یہ بحسبک زید میں بحسبک پر صادق نہیں ہے، کیونکہ یہ مبتدا کی قسم اول ہے، حالانکہ اس میں عامل لفظی با موجود ہے۔ مبتدا کی قسم اول کی یہ تعریف جامع نہیں، بحسبک زید میں بحسبک پر صادق نہیں ہے، کیونکہ یہ مبتدا کی قسم اول ہے، حالانکہ اس میں عامل لفظی با موجود ہے۔ جواب یہ ہے کہ عامل لفظی سے مراد وہ ہے کہ جو لفظاً اور معناً مؤثر ہو۔ یہاں پر با لفظاً تو مؤثر ہے، معناً مؤثر نہیں ہے، کیونکہ یہ با زائدہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ عامل لفظی سے مراد وہ عامل ہے جو لفظاً اور معناً مؤثر ہو۔ یہاں پر بحسبک میں با لفظاً تو مؤثر ہے، معناً مؤثر نہیں ہے، کیونکہ یہ با زائدہ ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے العوامل جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ مبتدا کی قسم اول کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تین عامل نہ ہوں، ہاں ایک یا دو عامل ہو سکتے ہیں، حالانکہ مبتدا کی قسم اول کے اندر ایک یا دو عامل بھی نہیں ہو سکتے۔
العوامل جمع ہے، جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو اس سے تو لگتا ہے کہ مبتدا کی قسم اول میں ضروری ہے کہ 3 عامل نہ ہوں، 1 یا 2 عامل ہو سکتے ہیں، حالانکہ 1 یا 2 عامل لفظی بھی نہیں ہو سکتے۔ جواب یہ ہے کہ العوامل کا الف لام جنس کا ہے، اور جنس کا اطلاق قلیل و کثیر سب پر ہوتا ہے، لہذا ضروری ہوگا کہ اس میں کوئی ایک عامل لفظی بھی موجود نہ ہو۔ جواب یہ ہے کہ العوامل کا الف لام جنس کا ہے، اور جنس کا اطلاق قلیل و کثیر سب پر ہوتا ہے، تو اب مطلب یہ ہوا کہ مبتدا کی اس قسم اول میں کسی بھی عامل لفظی کا نہ ہونا ضروری ہے، کوئی بھی عامل اس میں موجود نہ ہو۔ اب الصفۃ الواقعۃ، یا وہ صفت جو واقع ہو بعد حرف النفی، حرف نفی کے بعد، او الف الاستفہام، یا الف استفہام کے بعد، رافعۃ لظاہر، اس حال میں کہ رفع دینے والی ہو وہ صفت اسم ظاہر کو، مثل زید قائم، جیسے زید قائم، ما قائم الزیدان، نہیں ہے کھڑے ہونے والے 2 زید، اقائم الزیدان، کیا کھڑے ہونے والے ہیں 2 زید۔ مبتدا کی قسم ثانی وہ صیغہ صفت کا ہے جو حرف نفی یا الف استفہام کے بعد واقع ہو، اور وہ صیغہ صفت کا اسم ظاہر کو رفع دینے والا ہو، ضمیر کو رفع دینے والا نہ ہو۔ مبتدا کی قسم ثانی وہ صیغہ صفت کا ہے جو حرف نفی یا الف استفہام کے بعد واقع ہو، اور وہ اسم ظاہر کو رفع دینے والا ہو، اسم ضمیر کو رفع دینے والا نہ ہو، جیسے اقائم زید اور ما قائم زید۔ اس میں قائم الزیدان اور ما قائم الزیدان، اس میں قائم صیغہ صفت کا ہے جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہے، اور وہ اسم ظاہر زیدان کو رفع دینے والا ہے۔ ما قائم الزیدان، اقائم الزیدان، اس میں قائم صیغہ صفت کا ہے جو حرف نفی یا الف استفہام کے بعد واقع ہے، اور یہ اسم ظاہر زیدان کو رفع دینے والا ہے، ضمیر کو رفع دینے والا نہیں ہے۔ اب اس صفت، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ مبتدا کی قسم ثانی کی یہ تعریف جامع نہیں ہے، یہ قریشی انت میں قریشی پر صادق نہیں ہے، کیونکہ یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے، حالانکہ یہ صیغہ صفت کا نہیں ہے۔ مبتدا کی قسم ثانی کی یہ تعریف جامع نہیں، یہ قریشی انت میں قریشی پر صادق نہیں، کیا تم قریشی ہو، قریشی پر صادق نہیں ہے، کیونکہ یہ مبتدا کی قسم ثانی تو ہے لیکن یہ صیغہ صفت کا نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ صفت میں تعمیم ہے، خواہ تحقیقی ہو یا تعویلی ہو۔ قریشی صفت تعویلی ہے کیونکہ یہ اسم منصوب ہے، نسبت والا اسم ہے، اور اسم منصوب مشتق کے حکم میں ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ صفت میں تعمیم ہے، خواہ تحقیقی ہو یا تعویلی ہو۔ قریشی انت میں قریشی یہ صفت ہے تعویلی، کیونکہ یہ اسم منصوب ہے، اور اسم منصوب مشتق کے حکم میں ہوتا ہے۔ رافعۃ لظاہر، اس پر سوال ہوتا ہے کہ مبتدا کی قسم ثانی کی یہ تعریف جامع نہیں، یہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم میں راغب پر صادق نہیں ہے، کیونکہ یہ انت اسم ضمیر کو رفع دینے والا ہے، حالانکہ یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے۔ سوال ہوتا ہے مبتدا کی قسم ثانی کی یہ تعریف جامع نہیں، یہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم میں راغب پر صادق نہیں، کیونکہ یہ انت اسم ضمیر کو رفع دینے والا ہے، حالانکہ یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے۔ جواب یہ ہے کہ رافعۃ لظاہر میں ظاہر سے مراد ہے جو ضمیر مستتر نہ ہو، جو مستتر نہ ہو، پوشیدہ نہ ہو، یہ اسم ظاہر کو بھی شامل ہے اور ضمیر بارز کو بھی شامل ہے، اور اراغب انت میں انت ضمیر بارز ہے۔ جواب یہ ہے کہ ظاہرین سے مراد ہے جو مستتر نہ ہو۔ اب یہ اسم ظاہر کو بھی شامل ہے اور اس میں ضمیر بارز کو بھی شامل ہے، اب تعریف راغب پر صادق ہو جائے گی کیونکہ انت ضمیر بارز ہے۔ فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا جَازَ الْأَمْرَانِ، اگر صیغہ صفت کا مطابق ہو مفرد کے تو دونوں امر جائز ہیں۔ اگر صیغہ صفت کا اور اسم ظاہر دونوں مفرد ہوں، جیسے قائم زید، تو 2 امر جائز ہیں۔ نمبر 1، صیغہ صفت کا مبتدا کی قسم ثانی ہو اور ما بعد اسم ظاہر فاعل مرفوع ہو جو خبر کے قائم مقام ہو، اور نمبر 2، صیغہ صفت کا خبر مقدم ہو اور اسم ظاہر مبتدا مؤخر ہو۔ اگر صیغہ صفت کا اور اسم ظاہر دونوں مفرد ہوں، جیسے قائم زید، تو 2 امر جائز ہیں۔ نمبر 1، صیغہ صفت کا مبتدا کی قسم ثانی ہو اور اسم ظاہر فاعل مرفوع ہو جو خبر کے قائم مقام ہو، اور نمبر 2،
صیغہ صفت کا خبر مقدم ہو اور اس میں ظاہر مبتدا مؤخر ہو۔ ویسے یہاں پر 3 صورتیں بنتی ہیں، ایک صورت تو گزر گئی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ صیغہ صفت کا اور اس میں ظاہر دونوں تثنیہ یا جمع ہوں، جیسے اقائمان الزیدان یا اقائمون الزیدون۔ اس میں صرف ایک صورت متعین ہے، وہ یہ کہ صیغہ صفت کا خبر مقدم اور اس میں ظاہر مبتدا مؤخر ہو۔ نمبر 2، صیغہ صفت کا مفرد ہو اور اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع ہو، جیسے اقائم الزیدان اقائم الزیدون۔ اس میں بھی صرف ایک صورت متعین ہے کہ صیغہ صفت کا مبتدا کی قسم ثانی ہو اور ما بعد اس میں ظاہر فاعل مرفوع ہو جو خبر کے قائم مقام ہو۔ ویسے یہاں پر 3 صورتیں بنتی ہیں، ایک صورت تو گزر گئی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ صیغہ صفت کا اور اس میں ظاہر دونوں تثنیہ ہوں یا جمع ہوں، جیسے اقائمان الزیدان یا اقائمون الزیدون۔ اس میں ایک صورت متعین ہے کہ صیغہ صفت کا خبر مقدم ہو اور ما بعد اس میں ظاہر مبتدا مؤخر ہو۔ نمبر 2، صیغہ صفت کا مفرد ہو اور ما بعد اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع ہو، اقائم الزیدان اقائم الزیدون۔ تو اس میں بھی صرف ایک صورت متعین ہے کہ صیغہ صفت کا مبتدا کی قسم ثانی ہو اور ما بعد اس میں ظاہر فاعل مرفوع خبر کے قائم مقام ہو۔